I have been pushed around a lot in my life. کبھی کزن سے بلی ہونا, کبھی پیرنٹس کا سیریسلی نہ لینا, یا پھر رینڈم لوگوں کا بس پاؤں رکھ کے نکل جانا. ہمیشہ کسی نہ کسی سے اپنا فائدہ اٹھوا لینا اور پھر بیٹھے رہنا بھائی یہ ریگریٹ کہ میں نے اپنے لیے کیوں نہیں سٹینڈ لیا, یا پھر میں کیوں کچھ کر نہیں سکا even though I wanted to do something. تو یار اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم لوگوں کو سیریس لیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھو. میں تمہیں 2 چیزیں بتاؤں گا اور I promise you if you implement them تو it will change your life like it did mine. تو سب سے پہلی ہے باڈی لینگویج. دیکھو تم باہر چلتے ہو نا, تمہارے منہ سے نہ الفاظ نکلتے ہیں, نہ ہی تمہارے ساتھ ایک ٹیگ آتا ہے لکھا ہوا کہ بھئی یہ بندے میں یہ کوالٹیز ہیں, یہ نہیں. تم جیسے چلتے ہو تمہیں لوگ ویسے پرسیو کرتے ہیں. سوچو اگر تمہارا یہ پوسچر ہو سلاؤچی سا, یہ ایسے راؤنڈڈ شولڈرز اور گردن گری ہوئی ہے, تو لوگ تمہیں کیسے پرسیو کریں گے؟ اوبویسلی ایز اے ویزل پرسیو کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہے, اس کو تو چلنا نہیں آتا. تو اوبویسلی آئی کین اسٹیپ اوور ہم. صحیح ہے. اب یہاں پہ امیجن کرو اگر تمہاری چھاتی باہر ہو, تمہارے شولڈر اسٹریٹ ہو, تمہاری گردن اسٹریٹ ہو, سر اوپر ہو, آنکھیں سامنے ہو, اور ایسے تم چل رہے ہو, تو تمہیں لگتا ہے کہ کوئی سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ ویزل ہے؟ نہیں, انہیں لگے گا کہ بھائی ہاں ایک بندہ ہے جس کو چلنا آتا ہے, تو آٹومیٹکلی یو ول کمانڈ رسپیکٹ. دیکھو مجھے یاد ہے میں جب موٹا تھا, میرے اپنے دوست, میرے اپنے کزن میرے پیٹ پہ مار کے چلے جاتے یا پھر کچھ بھی کر جاتے مذاق کیا, جو کہ اٹ وڈ ٹیل می کہ ہاں بھئی آئی ایم فیٹ, آئی ڈونٹ کمانڈ رسپیکٹ. تو میرے اپنے پیرنٹس جو تھے they wouldn't take me seriously. حالانکہ they never said, انہوں نے کبھی نہیں کہا بھائی تو موٹا ہے, but they never took me seriously. میں عجیب چیزیں کر رہا ہوتا تھا ٹینشن لینے کے لیے. دیکھو اگر تمہارے سامنے 1 کلو جلیبی پڑی ہو اور تم اس کو چٹ کر جاتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے, تمہیں کوئی سیریس لے گا؟ یا پھر تم اتنے انڈر ویٹ ہو کہ تم 2 انڈے کھا کے نوزیا ہو جاتا ہے, تمہیں الٹیاں آنے لگ جاتی ہیں, تو تمہیں کوئی سیریس لے گا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ ان شیپ. صحیح ہے. جم جاؤ, جم نہیں جا سکتے باہر ورک آؤٹ کرو, پل اپس کرو, پش اپس کرو, اسکواٹس کرو, گھر میں باڈی ویٹ پہ کرو, بیگ پہن لو. بستے آج کل پاکستان میں اتنے بھاری ہیں کہ وہ ان سے ہی آدمی کر لے تو کافی ہے. چاہتی ہے ایک تو ڈیولپ کرو, چیسٹ بناؤ گے تو مسلز پاپ کریں گے, تو جب تم باہر نکالو گے تو صحیح, ذرا جب تم کسی کمرے میں جاؤ گے تو تمہاری چھاتی پہلے جائے گی, پیچھے سے باڈی تمہاری 20 منٹ بعد آئے گی. صحیح ہے. دیکھو تم لوگ یہ سب کچھ کرو گے نا تو لوگ تم سے امپریس ہوں گے. اگر امپریس ہو نہ ہو they'll respect you. انہیں لگے گا کہ ہاں بھئی this is a man who has gone through something, نہ کہ کوئی سافٹ ایس بندہ جس کو صبح اماں ناشتہ بنا کے دیتی ہیں. تو بس they will respect you but to some extent. مطلب ابھی بھی وہ تمہیں کمپلیٹلی رسپیکٹ نہیں کریں گے, they won't take you seriously, especially تمہارے پیرنٹس, جب تک تم میں یہ دوسری چیز نہیں آ جاتی. تو وہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی. I promise you تمہارے بڑے بھائی کی, تمہارے ابا کی صرف اس لیے رسپیکٹ کی جاتی ہے گھر میں کیونکہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہیں. وہ خود کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, ان پر لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تم لوگ غور کرو اپنے گھر میں, کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ اپنے پیسے نہیں کما رہا, فائنینشلی ویل آف نہیں ہے, اور اسے اپنے اماں ابا سے پیسے لینے پڑتے ہیں, تو اس پہ لوگ تھوکتے نہیں ہیں. Nobody respects him. تو تمہیں کیا لگتا ہے یو جو کہ 20 سال سے اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, مطلب یو تھنک کہ they respect you? They don't. تمہاری اماں, تمہارے ابا they'll never take you seriously unless انہیں پتہ چلے کہ ہاں بھئی تم کماتے ہو, تم ان پر ڈیپینڈ نہیں کرتے. مطلب اگر تم سے تمہارے ابا کے پیسے لے لیے جائیں تو you'll be well off, you don't need their money to survive. تم فائنینشلی اسٹیبل ہوگے تو اس کے بعد تمہاری ٹور بنے گی, سب گھر والے تمہیں ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا شروع کریں گے. پھر تم سے تمہاری اماں بھی پوچھیں گی بھائی دس کو کڑی تو نہیں پسند آ, بیاہ کراواں تیرا. دیکھو یہ دور جو ہے نا بہت مٹیریلسٹک ہے. یہاں پہ پیرنٹس سے لے کر ہر دوسرا بندہ they respect someone who's rich in a sense کہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کسی پہ, اس پر لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو they'll never respect you. کوئی تمہیں کبھی رسپیکٹ نہیں کرے گا اگر تم فائنینشلی ویل آف نہیں ہو. تو دوسری چیز تمہیں فائنینشلی اسٹیبل ہونا پڑے گا. تو بس کنکلوژن یہی ہے کہ گیٹ ان شیپ, پیسے کماؤ تاکہ اپنی اولاد کو خود سے بہتر زندگی دے سکو, اور وہ لوگ بولیں کہ بھئی ہاں ہمارے ابا تھے جنہوں نے ہمیں میڈل کلاس کی پٹری سے ہٹایا تھا, and now we're rich and we're in shape. You better be in shape.